السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان موب لنچروں کی موب لنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ کو واقف کرایا جا رہا ہے۔ میرے سے جتنی کوشش ہو سکتی میں کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دنیا کی ساری خبریں جان سکو۔ گودی میڈیا سے دور رہو، یہ گوکی میڈیا سے دور رہو، یہ نسل حراموں سے، نسل پرستوں سے، یہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے دور رہو۔ میری یہ کوشش ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کو ہر جگہ کی سچی اور پیاری پیاری خبریں دیتا ہوں۔ بہرحال آج ہمارے دیش سے ہی جڑی خبر ہے، جو ہمارے گستاخی کی تھی ہمارے نبی پاک کی شان میں، نعوذ باللہ۔ اندور کے اندر جو حرام کی نسلوں نے ایک فلم کو لے کر، جو فلم کا نام پٹھان ہے، اس فلم کو لے کر جس طریقے سے گستاخی کی گئی، اگرچہ یہ لوگ کرتے وہ فلم کی مخالفت یا شاہ رخ خان کی مخالفت تو سمجھ میں آنے والی بات تھی، یعنی وہ تو اکھاڑ کچھ نہیں سکے۔ چاہے وہ سوامی تو قسم کھا دیا تھا شاہ رخ خان کو زندہ جلا دیں گے، اس کے لوگ نکل گئے، اس کے گروپ، یہ پھس پڑاخے سوائے بولنے کے علاوہ، بول بچنوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ان بھکتوں کو بھی کب دماغ آئے گا سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے گو اور متر سے باہر نکلے تو کچھ انسانیت کی سوچتے، انسانوں کی سوچتے۔ کہاں جا رہا ہے دنیا اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تم پیچھے 500 سال پیچھے جا رہے ہو۔ یہ تمہاری سوچ ہے، یہ تمہاری، جس میں تم کوئی چیز میں کامیاب نہیں ہوتے، اور تم کو خود پتہ ہے کوئی چیز جو تم لوگ کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہے، دیش کے حق کے لیے نہیں ہے، اور کون سے بھی مذہب کو لے کر، اسلام کو لے کر جو تم لوگ جو گند مچائے ہیں اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا۔ تم نالی کے کیڑے ہو، تم گٹری جانور ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تمہاری اہمیت، تمہارا وجود، تمہاری کیا ہے تم کو خود معلوم ہے کہ تم ایک گٹر میں بہتا ہوا ایک لینڈے کے برابر ہے، تم لوگ اور کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ سوروں کی نسل ہے تمہاری، سوروں سے بڑھتی کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ تم لوگ۔ تو یہ نسل حرام ہے، یہ پاپی ہے، یہ آتنکی، یہ آتنکوادی سالے، یہ اندور کے اندر جس طریقے سے ایک جلوس نکالے، میں جلوس تو نہیں کہوں گا، جلوس کی شکل میں یہ جتنے انبھکتے ہیں، جتنے لنڈو ہیں، جتنے یہ گندی ذہنیت کے دیش کے دشمن جو ہے، یہ آتنکی سالے ایک جلوس نکالے، جلوس میں ہمارے نبی و پاک کی شان میں بڑی گستاخی کی۔ وہ کیا بولتے وہ لوگ، کس کو مانتے؟ ہمارے نبی و پاک ان کی اولاد میں سے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، لعنت ہے ان خبیثوں کے اوپر، ان خنزیروں کے اوپر، ان پاکھنڈیوں کے اوپر۔ بہرحال یہ ساری دنیا کو اب پتہ چل چکا ہے۔ جیسے ہی GCC تک یہ خبر پہنچی اندور کی، اور OIC تک یہ خبر گئی، جیسے ہی یہ خبر عام ہوئی، ہوتے ہی ان کے اوپر ایکشن لینے کی بات کی گئی، ان کو نست نابود کرنے کی بات کی گئی، ان کو رسی سے لٹکانے کی بات کی گئی، اور یہاں تک کہ جو کیبنٹ کے جو ذمہ داران ہیں ان کی بڑی کھنچائی کی گئی۔ اس کے مد نظر یہ لوگ صرف 24 گھنٹے میں ایکشن میں آ گئے۔ 24 گھنٹے وہ نہیں بول رہا ہوں، وہ تو کر کے یہ لوگ ایک ہفتہ ہونے آ گیا۔ وہ گستاخی کر کے، وہ نبی کی شان میں گستاخی کر کے، نعوذ باللہ، ایک ہفتہ ہونے آ گیا۔ لیکن جیسے ہی GCC کو یہ خبر پہنچی، OIC کو یہ خبر پہنچی، 24 گھنٹے کے اندر یہ لوگ حرکت میں آ گئے۔ حرکت میں کیا ہے میں بتاتا ہوں، جس میں سے ابھی 41 آدمی کو گرفتار کیا گیا، لیکن GCC اور OIC نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا گرفتار کرنے سے یا ان کو اندر ڈالنے سے ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ان کے اوپر کارروائی کرو، ان کے اوپر ایکشن لو، ان کو کفر کردار تک پہنچاؤ، اس کے انجام تک پہنچاؤ، جبھی ہم
ہمارا غصہ جبھی تھمے گا۔ اور آپ لوگوں کو اور ایک بات بتا دوں، جیسے ہی یہ بات وہاں پہ خلیج کے اندر ہو یا OIC کے مسلم بس کنٹریوں میں، ملیشیا ہو، انڈونیشیا ہو، یہ چیزیں جیسے ہی عام ہوئی، یہ سنگاپور تک گئی یہ بات، سنگاپور کے مسلمان روڈوں پہ نکل کے وہاں پہ ایمبیسی کا، ہماری انڈین ایمبیسی کا گھیراؤ کیا، وہاں پہ پتلے جلائے گئے پھسمنتری کے، یہ کہ ابھی تک یہ لوگ خاموش کیوں بیٹھے؟ اور جو اسٹیٹ کا جو CM ہے اس کے اوپر بڑا چلنے کے بعد یہ لوگ حرکت میں آئے اور سیدھا ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ان کو کہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے، فوراً ان کو گرفتار کیا جائے۔ اس کے بعد یہ لوگ گرفتار تو کرے، لیکن ان کے اوپر کارروائی ضروری ہے۔ کارروائی جب تک نہیں کریں گے، ابھی GCC میں یہ چیز بڑھتے جائے گی، یہ غم و غصہ بڑھتے جائے گا، یہ غصے کی لہر بڑھتی جائے گی۔ اب یہ چیز جو ہو رہی ہے، پہلے ہی گستاخی کی تھی اس نپور شرما نے کی تھی، کیا انجام ہوا اس کا آپ لوگوں نے آپ کے آنکھوں سے دیکھا، آپ لوگوں نے اچھی طرح سے دیکھا اس کی اوقات، اس کی نوین چنڈل کی آج کیا ہو گئی۔ یہ لوگ ہوا کھانے کے لیے باہر کی ترس رہے ہیں، بولنے کو تو بہت بول دیا، ان کے پیچھے گورنمنٹ کا ہاتھ رہتا ہے، اسی لیے یہ لوگ ابھی تک بچے ہوئے ہیں، نہیں تو ان کے اوپر کیا ہونا تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے، کارروائی کیا ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ لیکن یہ لوگ جب بھی الیکشن نزدیک آتے ہیں کون سے بھی اسٹیٹ میں، یہ گندا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ لوگ ٹارگٹ ہمارے نبی و پاک کی ہوتی ہے یا ہماری امت کی ماں کی شان میں ہوتی ہے نعوذ باللہ، یا اسلام کے کون سے بھی ایسی چیز کر دیتے ہیں یہ لوگ جو ہم کو ناقابل برداشت ہوتی ہے، جو برداشت کے باہر ہو جاتی ہے، جو ہم اپنی آبا سے بھی نکل جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا۔ جب یہ پاکھنڈیاں ایسی حرکت کرتے ہیں تو اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ سے رجوع ہو کے اللہ کو گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی، اور ان کے لیے بددعائیں دو، اللہ کو بولو، اللہ سے مانگو کہ ان کو نست نابود کر دے، اللہ ان کو زمین بوس کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے۔ یہ کام بنتا ہے، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بہرکیف آپ لوگوں نے ایک ہفتے سے میرے کو ٹویٹ کر رہے تھے، میرے کو میسیجز کر رہے تھے، میرے کو کامنٹس کر رہے تھے، لیکن جب تک کچھ ہوتا نہیں میں کچھ بولتا نہیں ہوں۔ یہ میری پرانی آج سے نہیں، آپ لوگ 18-19 سال سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے میں ایڈوانس میں بولنے کی میرے میں عادت نہیں ہے۔ جب تک کچھ ہوتا نہیں میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، جب میرے پاس کوئی خبر آ جاتی ہے ایسی تو آپ لوگوں سے شیئر کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتا، نہ وقت لیتا ہوں۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جو اندور میں ہوا ہم سارے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم ساری چیز کھونے کے لیے، لات مارنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نام کے اوپر ہماری جانیں قربان ہے، اس پاک نام کے اوپر ہم قربان ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اب دیکھتے ہیں کل یہ لوگوں کے اوپر کارروائی کیا ہوتی ہے، کورٹ کا کیا ججمنٹ آتا ہے، ان کو کیا سزائیں ملتی ہے، کیونکہ ہم نے خاص کر یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی یہ کیے ہیں صرف یہ لوگ پبلکسٹی کے لیے کچھ فائدہ حاصل ہونا ان کا بول کے یہ کیے ہیں، کیونکہ انہوں چلتے ہیں ہمارے سے، ہمارے اسلام کے نام سے گستاخی کر لیے تو ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا تیر مار لیے۔ یہ لوگ انجام کی نہیں سوچتے، بعد میں اس کا انجام کیا ہوگا، ان کو کس طریقے سے دیکھا جائے گا، اور یہ دیش کی ساکھ پہ ایک آگ، ایک تھپا لگے گا۔ یہ ان کو پرواہ نہیں ہے یہ چیزوں کی، کیونکہ متر پینے والے، ٹٹی کھانے والے، گوبر کھانے والے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جتنا آپ لوگ سوچ رہے تھے اس سے زیادہ انشاءاللہ ہوگا ان کے ساتھ، ان کو سزا بھی ملے گی اور ان کو یہ غلطی کا معافی نہیں ملے گی، کیونکہ ابھی OIC ہو یا GCC کے تمام ممالک ہماری ہر وہ چیز پہ نظر بنائے ہوئے ہیں، صرف ان کو ایک بتانا رہتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد وہ لوگ خود تحقیق کرتے ہیں۔ جب تحقیق کرنے کے بعد جب
کچھ نکل جاتا ہے تو وہ لوگ برداشت نہیں کرتے، وقتی واحد میں فیصلے کر دیتے ہیں. جس طریقے سے یہ فیصلہ کیا گیا اور یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ لوگ ایکشن میں آ گئے، یہ لوگ اپنے اوقات پہ آ گئے، اپنے بیک فٹ پہ آ گئے. اب یہ دیکھتے ہیں آگے کل پرسوں میں کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ دیکھنے والی بات ہے. گرفتاریوں کا سلسلہ تو ان کی جاری ہے اور بہت تیزی سے گرفتار بھی کیے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.